السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور جناب میں جو کلپنگز لگاتی ہوں یہ میری وہ ویڈیوز ہیں جہاں میرا آنا جانا رہتا ہے اور کھانا پینا یہ وہ، تو میں انہی چیزوں کی کلپس لگاتی ہوں۔ اچھا جناب، ابھی جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، شروع کر رہی ہوں، اور جو مجھے ولاگ شروع کرنا ہے، تو اس سے پہلے مجھے یہ کہنا ہے کہ میں جو بات کہتی ہوں ایک دلیل کے ساتھ کہتی ہوں، وداؤٹ اس کے نہیں کہتی، ٹھیک ہے جی؟ تو چلے جی، اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو بات ہو رہی تھی ہماری کس پہ؟ معطر کے حجاب پہ، ٹھیک ہے جی؟ تو معطر کی حجاب کی مجھے سمجھ نہیں آتی کم از کم، کہ کبھی کرتی ہیں کبھی نہیں کرتی۔ حجاب کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ ایک بال بھی نظر نہ آئے، جبکہ آپ کا بڑا عجیب سا سسٹم ہے، یا تو فل کریں یا پھر بالکل ہی حجاب کرنا چھوڑ دیں آپ۔ اور سچی بات ہے، حجاب کا تو مذاق ہی بنا کے رکھ دیا ہے۔ ویسے معطر بہت کمزور لگ رہی تھی، منہ سے تو کچھ نہیں بولتی لیکن اندر ہی اندر کچھ نہ کچھ تو سوچتی رہتی ہوگی۔ اور معطر، آپ اپنے شوہر کو تھوڑا خوش اخلاق بنائیں کہ سسرال میں اتنا ایٹیچیوڈ اچھا نہیں ہوتا۔ آپ ان کے گھر والوں کو عزت دے دے کے تھک گئی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن ان کو بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ اس بات کا کہ آپ کی کوئی بھی ویلیو نہیں اپنے شوہر کی نظر میں، اور یہ ویلیو بنانا تو خیر آپ ہی کا کام ہے، کیونکہ عورتیں جو تیز ہوتی ہیں وہی ایسا کر سکتی ہیں۔ تو تھوڑی سی تیزی لائیں اپنے کیا کہتے ہیں مزاج میں، اور ہر ایک کو بڑے اچھے سے سمجھیں اور اس کے مطابق ہی ایکٹ کریں۔ اور معطر یہ بھی مجھے کہنا ہے کہ آپ پرفیوم کی جو سمیل ہے اس کو سمیل نہیں بولتے، اس کو فریگرنس بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا آپ امپروو کریں، کیونکہ آپ بچوں کو پڑھاتی ہیں تو تھوڑا سا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور معطر اپنی بھابھی کو میرے خیال سے تو آپ کو ایک عدد نوز پن دے ہی دینی چاہیے، گفٹ کرنی چاہیے تھی۔ اور پلیز آپ اپنی بہن کو اپنا جیسا بالکل نہ بنائیے گا، وہ جیسا رہنا چاہتی ہے اس کو ویسا رہنے دیں تاکہ اس کی زندگی اچھے طریقے سے گزرے۔ ویسے معطر کو اپنے سسرال میں کوئی تنگی نہیں ہے، یہ میں نیوٹرل ہو کے کہہ رہی ہوں، اس لیے اس گھر میں وہ جو بھی وہ کھاتی پیتی ہے یا پھر اس کے گھر میں جیسے رہنا سہنا ہے، وہ اس کو اپنے گھر میں شاید وہ چیز نہیں ملی شادی سے پہلے، اس لیے وہ شاید ان لوگوں کی بہت شکر گزار لگتی ہے۔ لیکن بھئی بہویں تو جیسے بھی گھروں سے آئیں وہ آ کے سسرال والوں کو اپنی انگلیوں پہ نچاتی ہیں، تو آپ کی اعلیٰ ظرفی اگر آپ ایسا کرتی ہیں، سمجھتی ہیں، اور احسان، حالانکہ احسان والی تو کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ ان کے گھر کا کام نہ کرتی تو پھر کون کرتا؟ دیکھا جائے تو آپ کا ان پہ احسان ہے، اور شاید اسی وجہ سے آپ چپ بھی رہتی ہیں۔ اور شاہ زیب کیوں چپ بیٹھا ہے مجھے تو اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی ماں بھی جس کی زبان اتنی چلتی تھی، ہنسی مذاق ہوتے تھے، اور حیرت ہے بھائی وہ بھی چپ چاپ ایک طرف ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور امبر کو اپنے دکھڑے سناتی رہتی تھی وہ۔ اور دیکھا جائے تو بانڈنگ کچھ اچھی ہی لگ رہی تھی ماضی میں ان دونوں کی، لیکن بھیا تالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ تو میں تو خیر کنفیوز ہی ہو گئی ہوں، پتہ نہیں اس کے ان لاز اچانک کدھر غائب ہو گئے ہیں، نہ ویڈیو میں آ رہے ہیں نہ اس کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں۔ اور شبانہ اپنی ویڈیو میں خیر کہہ رہی تھی کہ ٹائم نہیں ہوتا کہیں آنے جانے کا۔ تو جناب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ چھوٹی بہو ہے اور رشتے میں آپ کا سمدھیانہ بھی ہے، دو بہویں وہاں سے ہیں، اور آپ کو ٹائم نہیں ملتا وہاں جانے کا۔ یہ تو بڑی مطلب آپ ان کو شاید ویلیو نہیں دیتی اور اتنا ویسا نہیں سمجھتی جیسے اور لوگوں کو سمجھتی ہیں۔ روز آپ کہیں نہ کہیں کی جا رہی ہوتی ہیں، مٹر گش ہو رہی ہوتی ہے، گھومنا پھرنا، آؤٹنگ، لیکن بس معطر کے گھر جانے کا ہی ٹائم آپ کو نہیں ملتا۔ تو آپ کوشش کریں کہ اصل رشتوں کو سمجھیں، ادھر ادھر بھاگنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ رشتہ اگر آپ نے کہیں اور کیا ہوتا تو بھاگ بھاگ کر جاتی اور پتہ نہیں کیا کچھ نہ کرتی، بہت اہتمام ہوتا ہر ایک چیز میں، کچھ نہیں تو عید کا تہوار تو اچھے سے ہی نبھا رہی ہوتی ہیں آپ۔ اور تو اور آپ کی بیٹیاں تو بہت ہی ریزرو ہو کے رہتی ہیں معطر کے گھر میں،
اور بس لیے دیے والا چیز شروع ہوتی ہے، اور معطر کا سکارف تو ایک دم سے ہی غائب ہو گیا ہے۔ اور امبر کا جو شوہر ہے اب تو بالکل ہی غائب ہو چکا ہے، جیسے کبھی تھا ہی نہیں، کبھی شادی اس کی ہوئی ہی نہیں، بالکل ایسے غائب ہو چکے، کہیں کسی دعوت میں بھی نظر نہیں آتا، اور غلطی سے بھی ان کے گھر میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اور امبر کے حجاب کی بھی وہی صورتحال ہے جو معطر کی ہے، یعنی کہ کہیں بھی وہ نظر نہیں آتا، اگر آتا بھی ہے تو بال تو اس میں اچھے خاصے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر امبر اپنے گھر جنوں بھوتوں کی وجہ سے نہیں جا سکتی تو شاہزیب تو یہاں آ کے مل سکتا ہے نا، اور اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، عید پر ہی آ جاتا اور ماں بیٹا سے یعنی بیوی اور بچے سے مل لیتا، اور دونوں ایک ساتھ فیس ریویل کر دیتے تو اچھے خاصے ویڈیو کے امبر آپ کو ویوز بھی مل جاتے۔ آپ کے شوہر جو ہیں وہ دونوں عیدوں پہ آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں تھے۔ آپ کی امی نے کتنے عجیب لوگوں میں آپ کا رشتہ کر دیا، مطلب چھان پھٹک نہیں کی، اتنی بھی جلدی کیا تھی شادی کی، اور شادی اگر اچھی ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ایسی بھی جلدی نہیں تھی کہ آپ کی امی نے جھٹپٹ شادی کروا دی بغیر دیکھے جانکے، اور یہ تو بڑے نازک فیصلے ہوتے ہیں، نازک معاملہ ہوتا ہے۔ اور آپ کے بیٹے کی پہلی دونوں عیدوں میں باپ ساتھ نہیں تھا، اور شاہزیب اچھے بیٹے تو ہو سکتے ہیں لیکن اچھا باپ نہیں، اور نہ ہی اچھا شوہر ہے۔ آپ کے سسرالی کب سے آپ کے گھر ہی نہیں آئی۔ ایک بات ہے امبر، 1 منٹ کے لیے سب صحیح مان بھی لیتے ہیں، پر بات یہ ہے کہ آپ کے شوہر کو تو آنا چاہیے تھا نا، آپ دونوں سے مل لیتے، اور اپنے بیٹے کی تربیت اگر میں کہوں، جیسے آپ اپنی ویڈیو میں کہہ رہی تھی کہ لڑکوں کی تربیت پہ زور دینا چاہیے اور ان کی تربیت خاص کرنی چاہیے، تو اب آپ کو میں کہہ رہی ہوں، ایک نصیحت کر رہی ہوں کہ آپ ان کی اپنے بیٹے کی تربیت بڑے اچھے سے کرنا، تاکہ کسی لڑکی کو اس طرح کا ٹف ٹائم نہ ملے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو اپنی سانس کی طرح نہ کرنا، جیسے اپنی اولاد تک کا احساس نہیں ہے شاہزیب کو، اور بچے کو ماں کے ساتھ باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بس ماں ہو تو ساری کائنات بچے کی پوری ہو جاتی ہے، نہیں، باپ کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور اس بات سے آپ کی ساس کی خراب تربیت صاف نظر آتی ہے کہ اس نے شاہزیب کی کیسے تربیت کی۔ اب ماں کے گھر آ کے میں ویڈیو میں دیکھ رہی تھی، آپ کو آخر برتن بھی دھونے پڑ ہی گئے، اب آگے دیکھتے ہیں آپ اور کون کون سے کام کرتی ہیں، کیونکہ یہ ایک بٹر ریالٹی ہے، ایسا تو ہونا ہی تھا ایک دن۔ اور ویڈیو میں یہ بھی کہہ رہی تھیں آپ امبر کے ابراہیم کے کپڑے اور میرے کپڑے امی ہی لاتی ہیں، تو اس بات سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اپنے شوہر کے لیے ذرا برابر بھی جگہ نہیں، اور اس کی کوئی عزت نہیں رکھی، اور اپنی ماں کا بار بار نام لے رہی ہیں ہر چیز میں۔ کبھی تو کوئی چیز شاہزیب نے بھی اچھی کی ہوگی، اس کا تو آپ غلطی سے بھی اپنی ویڈیو میں نام ہی نہیں لیتی۔ ویسے آپ بھی تو کماتی ہیں، تو ایسی کیا مجبوری ہے کہ بچے کا اور اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتی؟ اور ایک اور بات کہوں گی کہ گود میں بچے کو لٹا کے اتنے برے طریقے سے موبائل کی فلیش لائٹ آن کر کے آپ کو اس کی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ یہ بچوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اس سے ان کی آئی سائٹ کا ایشو آ جاتا ہے۔ تو ذرا آئندہ آپ خیال کیجئے گا، اور لائٹ کے سامنے بچے کو بالکل بھی نہ کریں۔ اور اسی سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے معاملے میں کس طریقے سے رہ رہی ہیں، بیہیویئر کیا ہے، کیونکہ آپ کا مقصد تو بھئی ولاگ بنانا ہے، بچے کو تھوڑی دیکھنا ہے۔ اور بس اس طرح کی چیزیں دیکھ کے تھوڑا افسوس ہی ہوتا ہے کہ امبر جو ہیں وہ بالکل خاص خیال نہیں رکھتی، کبھی سر کی چوٹ بچے کو آ جاتی ہے، کبھی آنکھوں میں فلیش لائٹ ڈال رہی ہیں، اب کھانے پینے کا نہیں پتہ کہ بچے کو کیا کھلا پلا رہی ہیں۔ کھچڑی کا ذکر ویڈیو میں کیا لیکن کھلایا نہیں۔ چلے جی، اللہ حافظ۔